وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعیر الى هذه مرة وإلى هذه مرة رواہ مسلم۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی مثال دی ہے۔ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، تمثیل سے تفہیم میں تیسیر ہو جاتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مثال دی تاکہ منافق کی اصلیت اور نفسیت سمجھ میں آئے کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے نفاق کی۔ تو یاد رکھیے، منافق آدمی خواہش کا پجاری ہوتا ہے، ہوا پرست آدمی ہوتا ہے، خواہش کا پجاری ہوتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ منافقین کا حال کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ دو جماعتوں کے درمیان مذبذب رہتے ہیں، ڈاواڈول رہتے ہیں، نہ تو ادھر کے پکے ہیں نہ ادھر کے پکے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آیا ادھر گھوس مار لیتے ہیں۔ جو حضور کے زمانے میں منافقین تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، جنگ میں ان کی جیت ہونے والی ہے، مال غنیمت ملے گا، تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تاکہ غنیمت کا مال بٹور لے۔ اور کبھی دیکھا کہ مشرکین کا، دشمنوں کا پلہ بھاری ہے، مسلمانوں کو فتح نہیں ملے گی، تو خفیہ طور پر چپکے سے ان کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں، کچھ ملی جلی کچھ بات کر لیتے ہیں اور ان کی مدد کر لیتے خفیہ طور پر تاکہ وہ فتح پائے تو وہ ادھر سے بھی حصہ ملے۔ تو منافقین تو مفاد پرست ہوتا ہے، خواہش پرست ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بکری کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال تو ذرا بہت ہی بھونڈی ہے، لیکن بھونڈے لوگوں کے لیے بھونڈی مثال دینی پڑے گی۔ جی، تو بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، تو عام طور پر بکریوں کا پورا ریوڑ ایک ساتھ چلتا ہے۔ ریوڑ میں بکرے بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں، دونوں طرف کے ریوڑ میں۔ تو یہ ریوڑ کے جو بکرے بکریاں ہیں ان کی آپس میں سب سیٹنگ ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے۔ ادھر کی جو ریوڑ ہے اس میں ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی بکری ایسی ہوتی ہے کہ بڑی خواہش پرست ہوتی ہے۔ بکریاں بھی انسانوں میں جیسے ہوتے ہیں ویسے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے، چونکہ یہ معاشرہ ایسا تھا جو جانوروں میں زیادہ رہتا ہے، اس لیے ان کے لیے ایسی مثالیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے وہ مثال دی کہ کوئی بکری ہو، کیسی ہے؟ خواہش پرست ہے کہ یہ اپنے ریوڑ کے جو بکرے ہیں وہ اس کے لیے ناکافی، کبھی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اور کبھی ادھر سامنے والے ریوڑ میں کوئی اچھا بکرا نظر آوے تو ادھر چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں جاتی ہے ادھر سے ادھر؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس کے اندر خواہش بہت زیادہ ہے، تو اپنے اس ریوڑ کے بکرے سے بھی کبھی خواہش پوری کرواتی ہے، کبھی ادھر کے ریوڑ میں جا کے اس بکرے سے خواہش پوری کروا لیتی ہے۔ منافقین کا حال بھی یہی ہے کہ خواہش کے لیے مارے مارے پھرتے، کبھی ادھر کی جماعت میں آ جاتے، کبھی ادھر کی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا مثل المنافق، منافق کی مثال ایسی ہے کالشاة العائرة بین الغنمین۔ ایک لفظ ہے نیا، شاتن کے معنی بکری، عائرہ اس میں فاعل ہے، عائرتن اس میں فاعل ہے، عار یعیر اس کے معنی ہے جانا اور بہت دور چلے جانا، جانا آنا۔ اور حاشیے میں لکھا الطالبۃ للفحل المترددہ، فحل کہتے ہیں نر جانور کو، جو نر جانور کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، ایسی بکری۔ منافق کی مثال ایسی بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان، بین الغنمین، جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے۔ تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ، تعیر عار یعیر سے ہی مضارع کا صیغہ ہے، کبھی مرتن کبھی الی ہذہ اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، و الی ہذہ مرہ اور کبھی اس دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی۔ کیوں جاتی ہے؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کہ وہاں کوئی اچھا نر دکھ گیا کہ اس سے خواہش اچھی پوری ہوگی تو ادھر، ادھر کوئی اچھا نر دکھا تو ادھر۔ تو جس طرح وہ بکری
اپنی خواہش رانی کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ادھر سے ادھر ماری ماری پھرتی ہے، یہ منافق بھی اپنے دلوں کی خواہش اور لالچ پوری کرنے کے لیے دنیا پرستی میں اتنے مبتلا ہے کہ کبھی اس جماعت میں شامل ہو جاتے، کبھی اس جماعت میں، جہاں فائدہ دیکھتے ادھر ہی کی طرف جھک جاتے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے نفاق کے کام کرتے ہیں، اپنے عقیدے حق پر نہیں ہوتے، اس سے ان کو کوئی وابستگی نہیں، ان کو مفاد مطلوب ہوتا ہے، جہاں فائدہ نظر آئے گا وہاں سلام مارتے ہیں، وہیں کے ہو جاتے ہیں، انہی کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگوں کا حال بھی اسی بکری کی طرح ہو گیا۔ اتنی بدی مثال ہے کہ آدمی کو گھن آوے کہ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں، یہ تو بری صفت ہے، الشاۃ العائرہ، تو ہم ایسی بکری کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ منافقین کو آڑ دلائی اور آپ نے بات سمجھائی کہ ان کی نفسیات یہ کہ مفاد پرستی، اور جو آدمی حب دنیا میں ایسا مبتلا ہوگا، دنیا کی محبت اس کے دل میں اترے گی، تو پھر وہ یہی سودے بازی کرتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے کبھی اپنا ایمان بیچتا ہے، کبھی اپنا عقیدہ بیچتا ہے، کبھی اپنی غیرت بیچتا ہے، کبھی اپنی عزت بیچتا ہے، اور اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی مندروں پر کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لیتے ہیں، کبھی اکشردھام میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں لوگ، اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسا دیش ویسا بیس اپنا لیتے ہیں، یہ لوگ منافق ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی کہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے عقیدے پر مضبوط ہوتا ہے، چاہے فائدہ ہو یا نقصان، دنیا اس کے یہاں ایسی نہیں ہوتی۔ تیسری فصل کی آخری روایت وہ بھی نفاق سے متعلق ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکفر او الایمان، رواہ البخاری۔ یہ صحابی کا اثر ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، صحابی کا قول حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب السر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں اور رازدار ہیں۔ حضور نے منافقین کے نام انہیں بتائے تھے، مدینہ میں کون کون منافق ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کسی کا انتقال ہو جاتا تو کہتے کہ دیکھو حذیفہ نماز جنازہ شریک ہے یا نہیں، حضرت حذیفہ نماز جنازہ میں آتے تو حضرت عمر بھی شریک ہوتے، اور حضرت حذیفہ نماز جنازہ میں شریک نہیں تو حضرت عمر بھی شریک نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کون کون منافق ہے، اور منافق چونکہ کافر ہوتا ہے اس لیے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر ان کو بلا کر پوچھتے بھی تھے کہ بتاؤ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ، نفاق اعتقادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ فاما اليوم، رہی بات اب آج کی، اب تو دو ہی چیزیں، یا تو کفر ہے یا ایمان، نفاق تو دونوں کے بیچ کی چیز ہے نا۔ سورہ بقرہ میں شروع میں کافرین کا تذکرہ، شروع میں مومنین کا تذکرہ ہے، مفلحون، پھر اس کے بعد کافرین کا تذکرہ ہے، اور پھر دوسرا رکوع پورا منافقین، یہ تین ہی گروہ ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں تین گروہ بنے تھے مدینہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان غلبے میں تھے، اور نفاق وہ لوگ جان بوجھ کے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے۔ تو یہ کفر نفاق اعتقادی تو حضور کے زمانے میں تھا، اب تو دو ہی چیزیں رہ گئی، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نفاق کا حکم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے، لیکن حضور کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ ان سے اعراض کرتے تھے، انہیں قتل نہیں کرواتے، حالانکہ کافر کا حکم تو اس زمانے میں قتل کا تھا آخری دور میں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، ان کو بہت ہائی لائٹ اور ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ان سے تعرض نہیں کرتے تھے، انہیں قتل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو چونکہ زبان سے تو مومن تھے نا، تو کیا بات مشہور ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو ہی قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر میں تو مومن تھے نا، تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ دل میں کفر ہے؟ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا، بعضوں کے بارے میں تو حضور کو بھی نہیں بتایا گیا۔ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ایسے ماہر ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اللہ کے نبی آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔
تو ایسے جو منافقین تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول یا اس کے جیسے دوسرے لوگ جن کے نفاق کا آپ کو علم تھا، پھر بھی آپ کیا کرتے تھے؟ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، ان کو قتل نہیں کرتے تھے. کیوں؟ مصلحت تھی. مصلحت کیا تھی؟ کہ اگر اس زمانے میں قتل کیا جاتا تو بدنامی ہوتی اور لوگ یوں بات کرتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو ہی قتل کرتے، تو لوگ دین سے متنفر ہوتے. اس لیے اس وقت مصلحت یہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، پردہ پوشی کر کے چلایا جائے. لیکن اب حضرت حذیفہ جب روایت بیان کر رہے کہ اب تو وہ سب زمانہ ختم ہو گیا، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ چکا ہے، اب تو دو ہی باتیں ہیں، ایمان یا کفر. کفر والے چھوڑ کر چلے جائیں، مومن یہاں رہے. اب کسی دوسرے آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ منافق ہے، یعنی اندر سے کافر ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اور یقین سے یہ بات معلوم ہو جائے، اس کا نفاق کھل جائے، تو اب اس کی جان بخشی نہیں کی جائے گی، اب اس کو قتل کیا جائے گا. کفر کی جو سزا ہے وہی سزا اس کو دی جائے گی. حضور کے زمانے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اب تو قتل کیا جائے گا. بہرحال یہ معنی ہے یہ آخری روایت کا.